بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت میں غزوہ خندق والا جو چپٹر ہے وہ کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، امید ہے۔ ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ جو احزاب تھے، یعنی حزب کی جمع احزاب ہے نا، یعنی الگ الگ گروپس جو ایک ہو کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے، ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں تھا، بلکہ اسلام کی شمع کو بجھا دینا تھا کسی بھی صورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، پورا کرنے والا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ولو کرہ المشرکون بھی آیا ہے، دو باری آیت کریمہ آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی پھر سورہ صف میں بھی۔ تو ایسا ہی ہوا یہ ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک آندھی چلی، اور اس آندھی کی وجہ سے یہ جو احزاب تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، مکمل طور پر یہ تتر بتر ہو گئے، انہیں خبر ہی نہ رہی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی تیز ہوا آئی تھی، یہ تیز ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اس ہوا کے قریب تھے۔ ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف اور صرف خندق تھی، ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف اور صرف خندق تھی۔ اس کے باوجود مسلمان ہوا کی زد میں نہیں آئے اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے خلاف فرشتے نازل فرمائے، جنہوں نے خیموں کے کھونٹے اکھاڑ دیے، رسیاں توڑ دیں، آگ بجھا دی، ہانڈیاں اوندھی کر دیں، گھوڑے باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ لشکر کے ارد گرد فرشتوں نے بکثرت تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ہر خیمے کا سردار اپنے افراد کو چلا چلا کر آوازیں دینے لگا، اے بنو فلاں ادھر آؤ۔ وہ اکٹھے ہو جاتے تو کہتا اپنا بچاؤ کرو۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان پر زبردست رعب طاری کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یقین دلایا کہ 10,000 سے زائد کے لشکر نے مسلمانوں کے عسکری جذبے سے شکست نہیں کھائی، بلکہ دشمنان اسلام کو صرف اللہ تعالی نے شکست دی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اعز جندہ، اسی نے اپنے لشکر کو عزت دی،
ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور وہی ہے جو تنہا لشکر احزاب پر غالب آ گیا، فلا شیء بعدہ، اس جیسی کسی کی ہستی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اسی کی ذات اقدس پر اعتماد کرنا، اسی سے مدد کی التجا کرنا، فتح مندی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ یہ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک سے دیا ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے انسان خود بھی فکر و تدبر کرے اور باطل کو شکست دینے کے لیے اپنے تمام ریسورسز کا استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے خلاف ہر جنگ میں اسباب اختیار کر کے امت کو عملی تربیت دی۔ اس غزوہ احزاب میں آپ نے لشکروں کو جدا جدا کرنے اور دشمن کا محاصرہ توڑنے کے لیے تمام ممکنہ تدابیر اختیار فرمائیں اور حرب و ضرب کے تمام مروجہ طریقوں سے پوری طرح کام لیا۔ جاڑے کا موسم تھا، بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، کفار کا سامان رسد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ رسد کا سامان مطلب جو کھانے پینے رہنے سہنے کا جو ہوتا ہے فوج کا، اس کو بولتے ہیں رسد۔ یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، حوصلے پست ہو گئے تھے۔ احزاب کے جنگجوؤں کو زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر لمبا محاصرہ کرنا پڑا تھا۔ سخت آندھی کے جو ریلے آئے تھے، ان ریلوں نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ سارے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ زبردست آندھی انہیں تباہ کر دے گی۔ ابو سفیان کہنے لگا، یارو میں تو جا رہا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے کہ جھکڑ کی آفت ڈھا رہے ہیں؟ قریش اور غطفان نے اپنے سالار ہی کو بزدلی کا مظاہرہ کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی بھاگ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینے کا محاصرہ توڑ دیا۔ احزاب نے مسلمانوں کا محاصرہ کتنی مدت تک کیا، اس بارے میں سیرت نگاروں اور مورخین میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق، ابن جریر طبری، ابن اسیر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے محاصرے کے دوران 20 سے زیادہ راتیں میدان جنگ میں بسر فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب 1 مہینے تک پڑاؤ کیے رہے۔ ابن سعد نے سعید بن مسیب کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 24 دن محاصرے میں رہے۔ لیکن ابن سعد نے قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ 10 دن سے زیادہ دیر تک کیا گیا۔ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ محاصرے کی مدت 1 ماہ تھی۔ عرب کے اشعار میں بھی 1 مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ احزاب میں مشرکین کا مشہور شہ سوار زرار بن خطاب بن مرداس جو شاعر بھی تھا، اس نے خندق کے دن یہ شعر کہا کہ ہم نے فَأَحْجَرْنَاهُمْ شَهْرًا، ہم نے پورا 1 مہینہ ان کا محاصرہ کیا۔ کریتن وَكُنَّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِرِينَ، اور ہم ان پر مسلط ہونے والوں کی طرح تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کی باہمی ٹوٹ پھوٹ کی خبر ملی تو آپ نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ رات کا وقت تھا
कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुद सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु अपनी ज़बानी बयान करते हैं कि उनसे अहले कूफा में से एक आदमी ने पूछा, अय अबू अब्दुल्लाह, क्या आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनकी सोहबत इख्तियार फरमाई? उन्होंने कहा, हाँ मेरे भतीजे। उसने पूछा, आपका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्ताव कैसा था? उन्होंने जवाब दिया कि हम खूब तगोदो के साथ आपकी आओ भगत किया करते थे, यानी पूरे दिल जमई के साथ। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेते तो आपके पांव जमीन पर न लगने देते, बल्कि आपको अपने कंधों पर सवार करते। फिर सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, हमने खंदक की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हम आपके साथ थे। आप रात की तारीकी में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फरागत के बाद आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। मामूल मुबारक ये था कि आप फर्दन फर्दन हर शख्स के पास जाते थे, उसकी खैर आफियत मालूम करते थे, यहाँ तक कि आप मेरे पास तशरीफ लाए। मेरे पास दुश्मन से बचाव के लिए कोई ढाल नहीं थी, न सर्दी से बचाव का कोई सामान था। मेरे पास अपनी बीवी की चादर के सिवा कुछ न था, वो भी मेरे घुटनों से नीचे नहीं जाती थी। जब आप मेरे पास तशरीफ लाए, मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, मन हाजा, ये कौन है? मैंने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुज़ैफा हूं। अब आपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, मन रजुलुन यकूम फयंजुरु लना मा फ़अलल कौम सुम्मा यरजिउ। कौन है जो जाए और हमारे लिए लोगों के अहवाल मालूम करे और फिर वापस आए? फ़अशरत लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजअता अस्अलुल्लाह अन यकून रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी की शर्त इल्तिज़ाम से आयत की, कंडीशंस के साथ, और फरमाया, मैं अल्लाह ताला से सवाल करूंगा कि वो आदमी जन्नत में मेरा साथी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जाएगा खबर लेकर के आएगा, मैं अल्लाह ताला से सवाल करूंगा कि वो शख्स जन्नत में मेरा साथी हो। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जबरदस्त खौफो हरास का माहौल था, भूख ने सता रखा था, बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उन असबाब की वजह से कोई आदमी खड़ा ना हुआ। इधर सबसे ज्यादा खौफजदा मैं था, और सबसे ज्यादा सर्दी भी मुझे ठिठरा रही थी, कपकपी सी। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर मुझे तलब फरमाया, तो मेरे पास तामील इरशाद के सिवा कोई चारा ना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हुज़ैफा, अय हुज़ैफा, जाओ काफिरों की सफों में घुस जाओ और ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं, और जब तक तुम हमारे पास वापस न आ जाओ। और मैं क्लास में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में। बच्चा मेरे ही पास सो रहा था ना, तो वो रोने लगा। 1 मिनट।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ جاؤ کافروں کی صفوں میں گھس جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب تک تم ہمارے پاس واپس نہ آ جاؤ خود سے کوئی کام نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا قم یا حذیفہ فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علی، حذیفہ اٹھو اور ان لوگوں کی خبر لے کر آؤ، دیکھو انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، یعنی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ جس سے وہ مشتعل ہو جائیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا اور قدم بڑھانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم احفظہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا، من بین یدیہ آگے سے، ومن خلفہ اور پیچھے سے، وعن یمینہ اور دائیں سے، وعن شمالہ بائیں سے اس کے، ومن فوقہ اوپر سے، ومن تحتہ اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہی آپ نے دعا فرمائی تو میرا سارا خوف و ہراس جاتا رہا، اب مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی، میں گیا اور کافروں کے لشکروں میں گھس گیا، ہوا کے تھپیڑے اور اللہ کے دوسرے لشکر اپنا کام کر رہے تھے، کافر بہت پریشان تھے، انہیں کسی طرح قرار حاصل نہ تھا، نہ ان کی آگ روشن ہوئی، نہ ان کا کوئی خیمہ اپنی جگہ سلامت رہا، ہانڈیاں چولہوں پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اللہ کے لشکروں کی تباہ کاری دیکھ کر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا، اس نے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی، سب سے پہلے اس نے خطرے کی بو سونگتے ہوئے اعلان کیا اے قریش کی جماعت، ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو اچھی طرح دیکھ لے، مقصود یہ تھا کہ یہاں کوئی جاسوس نہ بیٹھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں۔ میں نے بائیں جانب بیٹھے آدمی سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمرو بن عاص ہوں۔ اس تدبیر سے میری بلا ٹلی، پھر ابو سفیان نے تقریر شروع کی، اے اہل قریش، تم لوگ اپنے شہر میں نہیں ہو، دور جگہ پر ہو، ہمارے اونٹ گھوڑے اور دوسرے جانور مر رہے ہیں، بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں بری خبریں مل رہی، اس آندھی نے ہمیں نڈھال کر دیا، ہماری ہانڈی چولہے پر نہ ٹھہرتی ہے نہ آگ جلتی، نہ کوئی خیمہ اپنی جگہ پر قائم، اس لیے تم لوگ جلد از جلد یہاں سے کوچ کر جاؤ، میں بھی بالکل تیار ہوں، یہاں سے جانے لگا۔ تقریر ختم ہوئی، ابو سفیان ڈپارچر کے لیے اپنی سواری کی طرف لپکا، اس کے اونٹ کا گھٹنا رسی سے بندھا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھ کر اسے چابک مارنے لگا جس کی وجہ سے اونٹ نے بلبلا کر 3 پاؤں پر ہی چھلانگ لگا دی، ابو سفیان بوکھلا گیا، یعنی اونٹ کا جو ایک گھٹنا تھا وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، تو بوکھلا کر اس کو چابک مارا تو اونٹ بھی بوکھلا گیا۔ ابو سفیان اس قدر حواس باختہ کہ اسے اونٹ کے گھٹنے کی رسی کھولنا بھی یاد نہیں رہا، جب اونٹ نے چھلانگ لگائی تب اس نے کھڑے ہوئے اونٹ کی رسی کھولی، اس وقت اس کی کمر ٹھیک میرے نشانے پر تھی، میں نے تیر کمان میں رکھا، اب میں تیر چلانے ہی والا تھا کہ مجھے ترنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس آنے تک خود سے کوئی کام نہ کرنا، میں فوراً رک گیا اور تیر اپنے ترکش میں رکھ لیا، جب کفار نے اپنے سردار کو واپس بھاگتے دیکھا تو وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے،
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے گروہ کے پاس سے گزرا تو انہیں یہ کہتے سنا، یا آل عامر الرحیل الرحیل لا مقام لکم، اے آل عامر جلدی سے بھاگ چلو، بھاگ چلو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ سخت سردی اور تند و تیز آندھی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک بالشت بھی ان کے لشکر سے تجاوز نہیں کر رہی تھی۔ اللہ کی قسم میں نے پتھروں کی آواز ان کے بستروں اور پالانوں میں سنی۔ بنو غطفان کو جب قریش کی واپسی کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے شہر کو چل دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کفار کے لشکر سے نکل آیا، شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر دیکھی۔ شدید سردی کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں آدھے راستے تک آ پہنچا تو میرا گزر تقریباً 20 گھوڑ سواروں کے پاس سے ہوا۔ ان سب نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہو گیا۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شال لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم جب میں اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس پہنچا تو مجھے پھر سے سردی لگنے لگی، میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے میرے اوپر اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ ڈال دیا۔ آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر میں اسی شال کو اوڑھ کر صبح تک سویا رہا۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قم یا نعمان، اٹھو اے بہت سونے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار محبت والے تھے، ان کے نام سے نہیں پکارا۔ سو رہے تھے، لمبا سو گئے تو فرمایا قم یا نعمان، اٹھو اے بہت سونے والے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بے حد ایمان افروز ہے۔ اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈر ہو وہ اپنے گروپ کے جو لوگ ہوں ان کی صلاحیتوں سے واقف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی کیونکہ وہ نہایت ذہین و فطین اور چھریرے بدن کے انسان پیچیدہ صورتحال پر فوراً قابو پا لیتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اصول جنگ سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں قریش کے سپہ سالار کو قتل کرنے کا بھرپور موقع ملا، بلکہ انہوں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن فوراً ہی ذہن میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں بھڑکانا مت، تمہارا کام صرف ان کی خبر لانا۔ چنانچہ انہوں نے تیر کمان سے جدا کر دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جب دشمن کی خبر لانے گئے تھے تو سخت سردی تھی۔ شدید سردی کے باوجود انہیں سردی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے آپ کو گویا گرم حمام میں چلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جب تک وہاں رہے انہیں سردی نہیں لگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر خصوصی فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہی کا نتیجہ ہے۔ واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے شفقت بھرا سلوک اس صداقت کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔
آپ جس چادر میں نماز پڑھ رہے تھے وہی انہیں اڑھا دی، یہاں تک کہ وہ صبح تک محو خواب رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے انہیں بڑے پیار سے بیدار کیا اور فرمایا، اے بہت سونے والے، بیدار ہو جا۔ یہ بڑا محبت بھرا انداز ہے، نرمی اور شفقت کا بے مثال نمونہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا۔ جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نہایت تیزی سے پیچیدہ صورتحال پر قابو پانا ان کی ہوش مندی اور معاملہ فہمی کی دلیل ہے۔ جب ابو سفیان اپنے لشکر میں تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے کہا، ہر شخص اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کا تعارف حاصل کر لے۔ اس وقت انہوں نے فوراً دائیں بائیں بیٹھے افراد سے ان کا تعارف پوچھ لیا اور انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا، اور وہ اس خطرناک صورتحال سے بچ نکلے جو بصورت دیگر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ اب تندو تیز ہوا آئی تو کافروں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، مایوسی اور نامرادی کی وبا پھیل گئی۔ تیز و تند ہوا کے سبب ان کی حالت اتنی ناگفتبے ہو گئی کہ صحرا کی تاریکی میں جا بجا سر ٹکراتے پھرتے تھے۔ بالآخر وہ خائب و خاسر ہو کر مدینہ سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت اس طرح بیان فرمائی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے ان کے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بڑی قوت والا ہے، نہایت غالب ہے۔ جب صبح ہوئی مسلمانوں نے خندق کی دوسری طرف نظر ڈالی تو چند جلی ہوئی لکڑیوں اور بکھرے خالی خیموں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب اور بامراد واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی غزوے، حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، ساری تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم واپس لوٹ رہے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی فوج کا پیچھا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو اپنی زرہ اتار دی، غسل فرمایا اور خوشبو لگائی۔ جب احزاب خائب و خاسر ہو کر واپس بھاگنے لگے
تو چلتے چلتے ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کی پناہ لینے پر ملامت کی اور کہا خندق کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا وجود باقی نہ رہتا۔ اس نے یہ خط ابو سلمہ الخشنی کے ہاتھ بھیجا۔ جب وہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں آپ کے خیمے میں حاضر ہوئے اور آپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ عبارت درج تھی، بسمک اللہم فإنی احلف باللات والعزى لقد سرت الیک فی جمعنا انا نريد الا نعود الیک ابدا حتى نستأصلکم۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نام سے میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آیا، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دوبارہ نہ آئیں یہاں تک کہ آپ کی جڑ کاٹ ڈالیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ہم سے مٹبھیڑ پسند نہیں کی، آپ نے تنگنائیں اور خندقیں بنا لی ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے۔ اگر ہم اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو ہماری طرف سے احد کے دن کی طرح ایک دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن عورتوں کی حرمت پامال کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو سفیان کو جوابی خط لکھا۔ خط کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، من محمد رسول اللہ الی ابی سفیان بن حرب اما بعد فقدیما غرک اللہ بالغرور۔ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ابو سفیان بن حرب کی طرف، اما بعد شروع ہی سے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا۔ رہی یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تو اپنے لشکر لے کر ہماری طرف آیا، اور یہ کہ تو آئندہ ہماری طرف آنے کا ارادہ نہیں رکھتا یہاں تک کہ تم لوگ ہماری جڑ کاٹ دو، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فذالک امر اللہ یحول بینک و بینہ، جس میں وہ تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور رزلٹ ہمارے ہی لیے، یہاں تک کہ لات و عزا تجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ رہا تیرا یہ کہنا کہ جو ہم نے خندق بنائی ہے یہ مجھے کس نے سکھائی ہے، تو سن لے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے الہام فرمائی ہے، اس لیے کہ اس نے چاہا کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اس کے ذریعے سے غیظ و غضب میں مبتلا کر دے۔ یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تو اپنی خوشی سے میرا دفاع کرے گا، اور تو وہ دن بھی لازماً دیکھے گا جب میں لات و عزا، اساف نائلہ، حبل کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اس وقت میں تجھے یہ سب کچھ یاد دلاؤں گا۔ اور ایک دن ایسا آیا تھا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر فتح مکہ کے موقع پر۔ غزوہ احزاب ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان طاقت کا توازن یکسر بدل ڈالا، کیونکہ جتنی بڑی تعداد دشمن نے جمع کر لی تھی اس سے زیادہ طاقت وہ ہرگز اکٹھی نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کو پا نہ سکے۔ کفر و شرک کی طاقت اس معرکے کے بعد زوال پذیر ہو گئی، گرنے لگے وہ لوگ۔ اسلام کی طاقت آئے دن ترقی کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد کفار قریش ریاست مدینہ کے خلاف کوئی الغار نہ کر سکے۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے لشکروں کی واپسی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، نحن نسیر الیہم، جنگ کے لیے اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس جنگ میں بنو عبد الاشہل اوس کے 3 افراد شہید ہوئے۔ نمبر 1 سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 سیدنا انس بن اوس بن عتیق بن عمر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے سیدنا عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ۔ بنو جشم بن خزرج سے 2 صحابی شہادت سے سرفراز ہوئے، سیدنا طفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ بن غنمہ رضی اللہ عنہ، اور بنو نجار خزرج میں سے ایک صحابی سیدنا کعب بن زید رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 2 اور نام بیان کیے گئے ہیں اس میں، تو کل ملا کر کے 6 2 8 ہو گئے۔ کفار کے مقتولین جو تھے وہ 3 آدمی تھے، ایک تو عمر بن عبدود عامری، نوفل بن عبداللہ، اس کے بعد منبہ بن عثمان۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور وہ واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شاعر تھے، انہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے دلیرانہ اقدام کا بڑے فصیح و بلیغ اسلوب میں اعلان اور اظہار کیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سے پوچھنے والیاں پوچھتی ہیں ہم سے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہوئے، اگر وہ دیکھ لیتی تو وہ ہمیں اس موقع پر مقابلے میں صابر پاتی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی مصیبت پر صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق و صداقت کے موقف میں ہمارے مددگار تھے۔ ان کی معیت میں ہم ساری مخلوق پر برتری حاصل کر لیں گے۔ ہم ان لوگوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے جو ظالم اور نافرمان ہیں، اور جنہوں نے ہم سے محض عداوت کی بنا پر جنگ کی۔ جب وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کا بندوبست ایسی تلواروں سے کریں گے جو جلد بازوں پر نہایت تیزی سے چلیں گی۔ تم ہمیں میدانوں کے تالابوں جیسی کھلی اور کشادہ زرہوں میں ملبوس دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز دھار دار تلواریں تھیں جن سے ہم ان بھڑکنے والوں کا علاج کر رہے تھے۔ خندقوں کے دروازے پر ہمارے مجاہدین شیر کے مانند تھے جن کی بڑی تعداد کچھاروں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے شہسوار صبح یا شام کو دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو ایسی جرت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بلکر دیکھنے کے بجائے ترچھی اور تیز نگاہوں سے انہیں گھورتے۔ ہم جنگ اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہم اللہ کے سچے اور مخلص بندے بن سکیں گے، اور اس لیے بھی کہ اہل مکہ اور وہ گروہ جو اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑے تھے بھاگتے وقت جان جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ مومنوں کا دوست ہے۔ ہر چند تم نے اپنی حماقت سے سعد رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد سعد رضی اللہ عنہ کو پاکیزہ باغات میں جگہ دے گا۔ وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اقامت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست دے کر الٹے پاؤں بھگا دیا، تم غصے کے مارے ہونٹ چباتے ذلیل و خوار اور نامراد ہو کر
واپس گئے۔ تمہارے لیے یہی رسوائی بہت ہے کہ تمہیں یہاں سے کچھ ہاتھ نہ آیا، بلکہ قریب تھا کہ تم ایسی طوفانی ہوا کے ذریعے سے نیست و نابود ہو جاتے جو تم پر چلی تھی۔ اس ہوا نے تمہیں اودھے منہ پچھاڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح مشرکین کے ایک نامور شاعر عبداللہ بن زبارہ نے اپنے بھاری لشکر کی توصیف و ستائش کی اور خندق کی مذمت میں اشعار کہے تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے لمبے قصیدے میں فرمایا، اور ہمیں اپنے رب کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہایت پاکیزہ زبان عطا ہوئی جو بڑے اجر و ثواب کا وعدہ دیتی ہے۔ احزاب کو بھی یہ نصیحت کی گئی تھی لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہمیں نصیحت کی گئی تو ہم نے اسے بڑے شوق سے یاد رکھا۔ ہمیں ایسے احکام ملے جنہیں کم عقل لوگ مشکل اور ناقابل عمل سمجھتے تھے، لیکن اہل دانش انہیں صحیح اور قابل عمل سمجھتے تھے۔ قریش کی غصے میں جھلائی ہوئی جماعت اس نیت سے آئی تھی کہ اپنے ہی رب پر غالب آئے گی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ سب پر غالب آنے والے کا جو بھی مقابلہ کرتا ہے وہ خود مغلوب ہو جاتا ہے۔ جاءت سخینۃ کی تغالب ربها فلیغلبن مغالب الغلاب۔ قریش کی غصے میں جھلائی ہوئی جماعت اس نیت سے آئی تھی کہ اپنے ہی رب پر غالب آئے گی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سب پر غالب آنے والے کا جو بھی مقابلہ کرتا ہے وہ خود مغلوب ہو جاتا ہے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک قابل اعتماد شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ عبد الملک بن یحییٰ بن عباد بن عبداللہ نے کہا کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ آخری شعر پڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد شکرک اللہ یا کعب علی قولک ھذا۔ اے کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شعر کی بڑی قدردانی فرمائی۔ تو دیکھیے اس طریقے سے ہم نے غزوہ احزاب کہیے چاہے غزوہ خندق کہیے، ہم نے اس کا چیپٹر آج مکمل کر لیا الحمدللہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس کو شروع کروں گا تو تھوڑا سا ہی ہوگا تمہید، تو اب اگلے ہی اس میں اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم خوب دیکھیے کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کتنی محبت کرتے ہیں مومنوں سے، یہ بھی آپ نے دیکھا کیسے مدد ہوتی ہے بار بار۔ ایسی دنیا میں بھی جو لوگ بھی ہوں، لیڈر کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں سے محبت کریں، اور ماتحتوں کو بھی چاہیے وہ لیڈر سے ایسے ہی پیش آئیں، ان پر بھروسہ کریں اور خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔